عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، شام کی ویڈیو میں نے پورا فرانس کے حوالے سے پورا جو ڈیٹیل میں بتایا تھا وہ میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اور اپنا اتنے عرصے سے میرا اپنا ایک کنیکشن رہا ہے فرانس کے ساتھ، تو میں جانتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں پہ کیا ہیں اور اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیے فرینچ گورنمنٹ کو۔ اور آپ یقین مانیں کہ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پہ لیا، لیکن تقریباً وہی ایکشنز ہو رہے ہیں۔ اب فرینچ پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، اور فرینچ پریسیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور، کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس اسپیشل پاورز آ جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے تلاشی لے سکتا ہے، کسی کو بھی روک کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی پاورز ہیں جو فرینچ ایمرجنسی رول کے تحت پاور ملتی ہیں ایکسٹرا آرڈنری پولیس کو، اور یہ 12 دن کے لیے لگایا جا سکتا ہے، اور اگر پھر پارلیمنٹ چاہے تو فرینچ پارلیمنٹ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ خوب آپ کو گرفتاریاں کرنی ہوں گی، تو 1000 سے زیادہ لوگ گرفتار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ کرفیو لگائیں جس سے کہ معاملہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو انہوں نے کرفیو بھی پیرس میں لگایا ہے۔ 45,000 اسپیشل پولیس فورس ڈپلوائے کی ہے فرانس کے مختلف علاقوں میں، اور اب امید ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی۔ جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے نا، تبھی یہ انسان کے بچے بنتے ہیں۔ لیکن ابھی میری ایک اور جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلپرٹ ہے سیدھا ڈیپورٹ کرو۔ ہم بھی یہاں پہ 33 سال سے یورپ میں رہتے ہیں، سالہ کبھی ایک معمولی سا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لا آف لینڈ کو فالو کرنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے جہاں بھی رہتا ہے۔ انٹرنیشنل لا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہیں، آپ ڈیٹیل میں دیکھیے کہ کس طرح یہ غزوہ ہند، کروسیڈ، یہ سب کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے اور کس کا نتیجہ ہے یہ۔ پلیز دیکھیے۔ میرا اڈوپٹیڈ کنٹری فرانس ہے۔ ظاہر دل جلتا ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے جتنا گہرائی میں اس کی اسٹڈی کی ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے جو میں نے انڈیا، چائنا اور یورپ کی جو کروسیڈ ہے اس پہ جو ویڈیو لگائی ہے، میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے مجھے یہ وہ کروسیڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم بچپن میں پاکستان میں ہمیں پتہ ہے آپ کو کہ اسلامک ہسٹری بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسلامک ہسٹری اس وقت ہمیں لگتا تھا ہیرو لگتے تھے، غزنوی ہوئے، صلاح الدین ایوبی ہوئے، لیکن آج جب شعور آیا ہے، آج سے مطلب اب تو شعور آئے ہوئے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، کہ جب چیزوں کی سمجھ آئی، جب یورپ میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ ہسٹری پڑھی تو پتہ چلا وہ اسلامک ہسٹری ایک بروٹل ہسٹری تھی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایکسپینشن تھا۔ وہی مقصد تھا جو برٹش امپائر کا تھا، جو فرینچ امپائر کا تھا، جو آج امریکن امپائر کا ہے، کہ لوٹ مار، دوسرے ملکوں کا ستیہ ناش، یہ سب تھا۔ اس میں فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کیا، مذہب کو یوز کیا، مذہب کے نام پہ کیا، ورنہ ان سے زیادہ بے غیرت، بے شرم اسلامک رولر سے زیادہ کوئی نہیں رہا، جنہوں نے اپنے حرم بھرے ہیں، جن کا کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوتا تھا جنگوں میں بھی، کہ پرائی عورتوں کو غلام بنانا، سیکس سلیوز بنانا، 5-5 ہزار۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے کہ اس نے اسلام سب سے زیادہ پھیلایا، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ ہمیں یہ جھوٹی کہانی پڑھائی جاتی ہے کہ راجہ داہر کی قید میں مسلمان تھے کچھ، تو ایک مسلمان لڑکی نے فریاد بھیجی حجاج بن یوسف کو کہ تمہاری بیٹی یہاں پہ کافروں کے قبضے میں ہے، تم کب چھڑانے بھیجو گے؟ تو حجاج بن یوسف نے ایک مسلمان بیٹی کی درد بھری آواز پہ محمد بن قاسم کا لشکر بھیجا۔ اس وقت حجاج بن یوسف کے اپنے حرم میں 5,000 لڑکیاں تھیں، 5,000 سے زیادہ۔ یہ ان کی ہسٹری ہے، اور چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے لٹیرے ہوں، انویڈرز، یا پھر یورپ کی طرف اور دوسرے نارتھ افریقہ کی طرف، بھئی غلاموں کی ٹریڈیشن سب سے زیادہ مسلمانوں کی رہی ہے، سب سے زیادہ غلاموں کی ٹریڈنگ کی ہے۔ ان سے سیکھ کے بعد میں
گوروں نے کی اور امریکہ میں لے کے گئے اور ادھر ادھر، لیکن مسلمانوں کی غلاموں کی ہسٹری رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کنسولیڈیشن ملا ہے ریلیجن سے، کہ اسلام غلاموں کی ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے آج بھی، کیونکہ اسلام کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ 1400 سال پہلے پروفٹ محمد گئے، ختم، اب یہاں سے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو قرآن نے، اسلام نے کہیں غلاموں کی ٹریڈنگ یا غلام رکھنے کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ یہ تو آج کا ڈیولپ معاشرہ ہے جس میں غلاموں کی ٹریڈنگ بند ہوئی ہے، لیکن اسلامک نقطۂ نظر سے آج میں غلام رکھنا چاہوں تو حلال ہے، مجھے اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ میں غلام رکھوں۔ یہ چیزیں سامنے رکھ کے اسلامی سلطنت کا ایکسپینشن ہوا۔ تو آج جو یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں یار، پھر لوگ کہتے ہیں یار تم ہندوؤں کی چمچا گیری کرتے ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ پچھلے 1 سال کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، رام جنم اتسو ہوا، ہنومان جنم اتسو ہوا، گنپتی پوجا ہوئی، شیوراتری ہوئی، دیوالی ہوئی، ہولی ہوئی، ہندوؤں کے اوپر پتھراؤ ہوئے، باقاعدہ مسجدوں سے پتھراؤ ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے علاقے سے تم کیسے لے کے نکلے، ابے تمہارے باپ کا ملک ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کی اتنی خونی، بلڈی، بھیانک عید آئی جس میں لاکھوں جانور کاٹ دیے گلی کوچوں میں، ہندو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، کسی نے پتھراؤ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے علاقے میں کیوں کر رہے ہو۔ بیسیکلی دیکھیں، میرے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا ہے پچھلے ہفتے، جس پہ مجھے پوری ایک ویڈیو بنانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان وہ دیش ہے جس میں سب سے زیادہ دنیا کے اللیگل لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان کے 200 کروڑ مسلمان اللیگل ہیں، انٹرنیشنل لاء کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک دیش ہے جس کا بٹوارا ہوتا ہے ریلیجن کے نام پہ کہ بھائی ہمیں الگ دیش چاہیے، اور اس میں کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کرے کہ ہم نہیں تھے اس میں شامل، تم تھے شامل۔ آج کے ہندوستان کے جو علاقے ہیں نا، وہاں کے مسلمانوں نے پوری موومنٹ چلائی۔ کوئی مجھے بتا دے کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے کہیں پاکستان کے لیے موومنٹ چلی ہو؟ پاکستان کی تو ساری موومنٹ یہاں پہ یو پی، سی پی، بہار، بنگال، گجرات، ان جگہوں پہ چلی ہے۔ حیدرآباد تو ود ان انڈیا پاکستان بنانے کے چکر میں تھے مسلمان، ان کے دلوں میں ہندوستان کی کوئی محبت نہیں۔ اور آج کے مسلمان کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کا بھی ہندوستان میں مسلمان ہندوستان ان کو چاہیے۔ آج بھی ان کے ذہن میں وہ غزوہ ہند کا کیڑا بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اللیگل ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ دیش بنایا تھا، جاتے وہاں پہ، جو نہیں گیا وہ اللیگل ہے۔ جیسے ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش کی موومنٹ چل رہی تھی، تو بہاریوں نے نہیں سپورٹ کیا تھا بنگالیوں کو، پنجابی فوج کے ساتھ مل کے مخبریاں کی تھیں کہ یہاں پہ بنگالی چھپا ہوا ہے، یہاں پہ بنگالیوں کا گھر ہے۔ جب بنگلہ دیش بن گیا تو بنگلہ دیش نے کہا کہ بھائی صاحب تم بنگالی نہیں ہو، تم بنگلہ دیشی نہیں ہو، نیشنلٹی نہیں دی تھی ان کو۔ ریڈ کراس نے کیمپ بنائے تھے، ان کیمپوں میں رہتے تھے، اور آج بھی۔ اب ظاہر 50 سال ہو گئے تو اس کی کچھ نسلیں بنگلہ دیشی نیشنلٹی لے لی ہوں گی، لیکن آن پیپر وہ بہاری آج بھی کیمپوں میں رہتے ہیں اور بنگلہ دیشی نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو پھر ہندوستان کا مسلمان جنہوں نے اپنے لیے الگ دیش بنایا تھا وہ اللیگل ہیں ادھر؟ یا آپ کہیں کا بھی ادھارن نکال کے دکھا دیں مجھے کہ جب آپ ایک دیش جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ آپ ہندوستان کو کاٹ کے اپنے لیے الگ بنا رہے ہو، تو پھر آپ ادھر جا کے رہتے، چاہے وہ ایسٹ پاکستان میں جا کے رہتے یا ویسٹ پاکستان میں رہتے، آپ ہندوستان میں کیا کرنے آئے ہو بھائی؟ تو عرفہ خانم شیروانی، رانا ایوب، یہ سب اللیگل ہیں ادھر، ٹوٹلی اللیگل سٹیزنز ہیں۔ اب واپس میں اپنا ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مسلمانوں کا کروسیڈ شروع ہوا تھا،
جب بنو عباس کی امپائر آئی اور بنو امیہ خطرے میں پڑ گئی تو بنو امیہ کے خلیفہ بھاگ کے موروکو آئے، کیونکہ اس وقت نارتھ افریقہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا، اور موروکو سے پھر انہوں نے طارق بن زیاد کی کشتیاں گئیں اور اسپین گئے، پھر اوٹومن امپائر آئی تو ترکی، پہلے انہوں نے ترکی کا شہر استنبول جس کو قسطنطنیہ کہتے تھے اس کو فتح کیا، وہ اس وقت کرسچنوں کا سب سے بڑا شہر تھا، اس کو فتح کیا، اور پھر ادھر سے بنو امیہ، اسپین، پورٹوگل، یہ وہ ادھر سے اوٹومن امپائر، ایسٹ یورپ پورا جو آج بوسنیا میں مسلمان دیکھتے ہیں، البانیا، کوسوو، یہ سب یہاں سے یورپ کی طرف آئے، پیرس تک پہنچ گئے تھے، اٹلی کافی حد تک قبضہ کر لیا تھا، اس کو کروسیڈ کا نام دیا گیا تھا، اردو میں صلیبی جنگیں کہتے تھے، صلیب کہتے ہیں کراس کو، تو صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا تھا۔ فلسطین کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، یروشلم کی جو جنگ ہوئی تھی کرسچنز اور مسلمانوں میں، اس میں پورا یورپ کا کرسچن گیا تھا، وہ پوری دنیا کا مسلمان ادھر سے آیا تھا، اس کو صلیبی جنگ کروسیڈ کہا گیا تھا۔ آج جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ وہی کروسیڈ ہے۔ میں اتنے عرصے سے جو آپ کو چیخ رہا ہوں کہ ایک دن ان کو سیول وار لڑنی پڑے گی، وہ یہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں ابھی بھی یہ وہ سیول وار نہیں ہے جس کا کہ میں پریڈکشن کر رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکا الجیرین 17 سال کا ایک مرسیڈیز گاڑی کو بھگا رہا تھا بس لین میں، نمبر پلیٹ پولینڈ کی تھی۔ کتنے جرم آ گئے اتنی چھوٹی سی کہانی میں۔ میں یہاں پہ ایک بار گاڑی بس لین میں خالی ایک آدمی غلط گاڑی کھڑی کر کے کھڑا بیچ میں روڈ پہ تھا، اب میرے پاس جگہ نہیں تھی تو میں اس کو کراس کرنے کے لیے بس لین میں جا کے، کیونکہ بس لین فری ہوتی ہے، یہ روڈ ہے ساتھ میں بس لین جا رہی ہے، تو میں بس لین میں جا کے اس کو اوورٹیک کر کے آگے بڑھ گیا، میرے گھر پہ جرمانہ آ گیا، میرا خیال ہے 250 یا 750 ایسا کچھ، آج سے کچھ سال پرانی بات ہے، جرمانہ آ گیا۔ اٹس اللیگل، آپ بس لائن میں نہیں جا سکتے۔ وہ اتنے سارے جرم کر رہا تھا، 17 سال کا لڑکا گاڑی نہیں چلا سکتا، لائسنس نہیں ہوتا۔ مرسیڈیز چلانا جرم نہیں ہے، پولینڈ کی نمبر پلیٹ بھی یورپین یونین ہے، فرانس میں آپ چلا سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ، اگر آپ ریسیڈنٹ ہیں تو آپ نہیں چلا سکتے، آپ کو پھر فرانس کی نمبر پلیٹ لینی ہوگی۔ پولیس نے روکا، اب یہاں پہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو وہ کر کے بھاگا تو پولیس نے گولی چلا دی، اب اس پہ ہنگامہ مچایا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مارسی فرانس کا دوسرا بڑا شہر ہے، مارسی ہے نا، وہ ٹوٹل موروکن ہو چکا ہے، مطلب نارتھ افریقن ہو چکا ہے، کیونکہ مارسی ساؤتھ آف فرانس میں ہے، وہاں سے ڈائریکٹ کشتی کا راستہ بھی ہے، تو یہ کشتیاں بھر بھر کے بھی آتے ہیں، اور اپنا مہیش بھائی دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ مہیش بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ کی سپورٹ ہمیں بہت سہارا دیتی ہے۔ تو کشتیاں بھر بھر کے آتے ہیں، مارسی پہلا بڑا شہر ہے اور فرانس کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ پیرس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے آبادی کے لحاظ سے، پھر تیسرے نمبر پہ لیون ہے، چوتھے نمبر پہ لیل ہے۔ تو مارسی، وہاں کی لائبریری، سب سے بڑی لائبریری جلا کے خاک کر دی۔ یار کوئی بھی گیان والا آدمی ہوگا نا، کوئی بھی انسان کا بچہ ہوگا نا، وہ کم از کم لائبریریوں کو آگ نہیں لگاتا کوئی، لیکن ان کی تو ہسٹری رہی ہے، پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ٹراموں کو، بسوں کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیوز ملیں گی، عورتیں، آدمی دکانیں لوٹ لوٹ کے چیزیں اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے ہیں۔ ایک اسکوٹر والوں کی دکان تھی، وہ پوری اسکوٹریں لے کے بھاگ گئے۔ یہ ایک لڑکے کے مرنے کا پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ نفرت اندر جو مدرسوں میں سیکھی ہے کہ یہ کافر ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے کل دیکھی، ٹویٹر پہ کسی نے لگائی تھی، اس میں مولوی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ کسی بھی کافر کی زمین، عورت، جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ ذاکر نائک کی ویڈیوز عام ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ یہ میسج ہے بیسک ہر مسلمان کو جو ملتا ہے،
تو پھر یہ نفرت آج ہمیں فرانس میں نظر آ رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں، اور فرانس میں 9% مسلمان ہیں. یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی ملک میں ہے پرسنٹیج کے حساب سے فرانس میں ہے. 9% مسلمان ہیں. تم فرانس میں مسلمان اس وقت اپنی نفرت نکال کے سامنے آیا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو پناہ دی، جنہوں نے ان کو ایکسیلنٹ زندگی دی، جس کا یہ اپنے ملکوں میں تصور نہیں کر سکتے تھے. جتنا یورپ میں پاکستانی، بنگالی، انڈین مسلمان، موروکن، الجیرین، ٹیونیزین، لیبین، ایجپشین، نائجیرین، جتنا یورپ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں مسلمان رہتا ہے، یہ اپنے ملکوں میں تصور بھی نہیں کر سکتے جو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ کر کے دکھائیں اپنے ملک میں ایسا. کیا پاکستان میں روز آئے دن لوگ اٹھا کے نہیں مار دیے جاتے؟ پاکستان کی آرمی نے جتنے ہم بندے اپنے ہی مارے ہیں، اتنا تو دنیا میں کہیں مسلمان نہیں مرا. ابھی عمران خان والا واقعہ ہمارے سامنے ہے، آرمی نے تن کر رکھ دیا پورے پنجاب کو. اور یہاں پہ ایک لڑکا جو کہ اتنے سارے انلیگل کام کرتا ہے، اور ابھی تو اندر کی باتیں پتہ نہیں ہے کیونکہ اب ہنگامے شروع ہو گئے تو کچھ ہوا نہیں. لڑکے کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا ڈرگس میں بھی تھا، ڈرگس کے نشے میں بھی تھا، ہو سکتا ہے 4 پوڑیاں جیب میں بھی ہوں، اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نکل کے آ سکتا ہے. اس کے لیے پورے ایک خوبصورت دیش کو آگ لگا رہے ہو جس نے تمہیں پناہ دی. یہی چیز ہم بھارت میں دیکھتے ہیں. ان کا موڈس اپرینڈی میں نے دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، مسجد اقصی میں پتھر کے ڈھیر رکھ کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. یار اس کا تو اسلام میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ نماز کے علاوہ مسجد کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نماز کے علاوہ مسجد میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا آرڈر ہے. پوچھا گیا تھا پروفٹ محمد سے کہ مسجد میں اور کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، تو پروفٹ محمد نے کہا کہ اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے نا تو اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے مسجد میں، کیونکہ اس زمانے میں اخبار، نیوز پیپر وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو کوئی چیز ہوتی تھی تو مسجد یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے سسٹم، وہاں سے اعلان کیا جاتا تھا. تو پروفٹ محمد نے کہا اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے، مسجد از اونلی فار نماز اینڈ پریئرز. اب مسجد میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، مطلب حد نہیں ہے. مسجد سے پتھراؤ کرتے ہیں. یہ ہندوؤں کے رام جنم اتسو پہ وہ جا رہے تھے جلوس، مورتی لے کے پوجا کرتے ہوئے، کہیں انہوں نے سر تن سے جدا کے نعرے نہیں لگائے ہوئے تھے، کہیں کچھ نہیں، اپنی عبادت کرتے ہوئے جا رہے تھے. مسجد کی چھت سے پتھراؤ ہو رہے ہیں. مجھے پہلا تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد کی چھت پہ اتنے ہزار پتھر پہنچ کیسے گئے. یہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے. ہندو نے کوئی تیاری نہیں کی مسلمانوں کی بقرہ عید پہ کہ ہم ان کی بقرہ عید پہ یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک ہندو بیچارہ کہیں جے شری رام کا نعرہ لگا دے تو رانا ایوب واشنگٹن پوسٹ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. مسلمانوں کے سامنے جے شری رام کا نعرہ، پرووکیٹو نعرہ لگایا. ارے انسان کے بچے بنو یار. اگر جو تم لوگ کرتے ہو اس کا 10% بھی کر دیا نا کرسچنوں اور ہندوؤں نے تو تم لوگوں کو پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے کچھ. تم لوگوں نے آج تک اس دنیا میں کوئی پروڈکشن نہیں کی ہے سوائے ٹیررزم کے. بچے پیدا کرتے ہو، ٹیررزم پیدا کرتے ہو. آگ لگا کے رکھ دی فرانس کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو آگ لگا رہے ہیں، پولیس کو مار رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک کرفیو کیوں نہیں اعلان نہیں ہوا. وہ لگاؤ کرفیو، سیدھا سیدھا شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دو، آرمی کو بٹھاؤ. تم لوگوں کے پاس آرمی بھیجنے کے لیے نیٹو کے ساتھ عراق، ایران سے پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں بھیجتے رہتے ہو، اپنے ملک کو تو بچاؤ. شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دو، سب کو بند کرو. 4 دن سے ویسے 5 دن سے بند پڑا ہے، آگ لگی ہوئی ہے. 2 دن کرفیو لگا کے بند کر دو. اس کے بعد بیٹھ کے ہر گلی، ہر نکڑ، ہر جگہ کے سی سی ٹی وی نکالو. جو اس کام میں ملوث ہے اس کی نیشنلٹی کینسل کرو، ڈپورٹ کرو اس کو جہاں کا ہے، جہاں کا ہے ڈپورٹ کرو. اور سخت ایکشن نہیں لوگے تو یہ بار بار ہوگا. آج یہ ایک لڑکے کا بہانہ کر کے بیٹھے ہیں. ورلڈ کپ فٹ بال میں کس چیز کا بہانہ تھا؟ جب فرانس نے موروکو کو ہرایا اور سیمی فائنل میں پہنچا یا سیمی فائنل میں ہرایا تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا لڑکا مارا گیا تھا؟ تم لوگ سالہ فرانس کا کھاتے ہو
फ्रांस को आग लगा रहे हो क्योंकि फ्रांस जीता था। उस वक्त कौन सा लड़का मारा गया था, उस वक्त कौन सी पुलिस ने कोई ब्रूटलिटी दिखाई थी? जर्मनी में रोज आग लगा रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान, बेल्जियम हॉलैंड को आग लगा कर रख दी थी। ये रोज होगा अगर इसके खिलाफ कानूनी सख्त एक्शन ना लिया गया। कल को अगर गोरा भी ये करता है तो मैं यही कहूंगा, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान की वजह से, ये गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलत है। तो अजीज दोस्तों, बड़ा बेदर्दी से उसी शाख को काट रहे हैं जिस पे ये बैठे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लैंड में भी एक दिन होगा, जिसका डर है हमें, क्योंकि हमारा ये एडॉप्टेड कंट्री है। हमारे बच्चों के लिए हमने इधर मुस्तकबिल सोचा है, फ्रांस और इंग्लैंड को। ये हमारे मुल्क हैं। अब मैं अब इस उम्र में कहीं और माइग्रेट नहीं करने, मैंने अब मरते दम तक इधर ही रहना है, घूमने फिरने जाना है, किसी काम से जाना है कहीं जाएंगे, लेकिन आना इधर ही है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। यहाँ एजुकेशन हासिल किए तो यहीं ज्यादातर चांस है कि काम करेंगे। उनका मुस्तकबिल हम इधर देख रहे हैं, तो हम कहीं नहीं चाह रहे कि ये मुल्क बर्बाद हो। लेकिन जिस किस्म की जो पॉलिटिक्स चल रही है, और उसका एक और नेगेटिव एंगल आता है, वो ये है कि यूरोप में अब एक्सट्रीम राइट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो स्वीडन में रोज रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, मतलब लड़की को तो जहां देखा शुरू हो गए, और अपनी मुसलमान लड़की देखेंगे तो अदब के साथ सर झुका के उसको रवाना कर देते हैं कि आगे जब। तो ये फार राइट को चांस मिल रहा है कि वो आगे बढ़े और चीजों को अपने हाथ में ले। और डेमोक्रेसी है। इलेक्शन में अब जैसे फ्रांस में मारिन लोपेन जो एक्सट्रीम राइट की लीडर है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि इसका बाप था जो मारी लोपेन, और जो मारी लोपेन है ना, वो पॉलिटिक्स में था 90s में, तो कोई घास भी नहीं डालता था। ये था कि 2% वोट ले लिए, 3% वोट ले लिए, क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अगर इलेक्शन में 4-5 कैंडिडेट हैं तो आपस में लड़ेंगे, अगर एक कैंडिडेट ने 50% वोट ले लिए तो खत्म। लेकिन अगर 50% से वोट ज्यादा किसी ने नहीं लिए तो जो टॉप कैंडिडेट है ना, दो, वो फिर लड़ेंगे, उसमें से जिसके 50% से ज्यादा वोट आएंगे वो जीतेंगे। तो हुआ ये था कि जैक शिराक जब प्रेसिडेंट था तो वो री इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो पहले मरहले में किसी को 50% नहीं मिले, जैक शिराक को 48 या ऐसे ही कुछ मिला। दूसरे नंबर पे ये जो माखी लुपेन आ गया था, एक्सट्रीम राइट फ्रांस की पार्टी का। अब हंगामा मच गया। मैं उस वक्त बेल्जियम में रहता था, मैंने कभी उस वक्त तक वोट भी नहीं डाला था फ्रांस का, नेशनलिटी मेरी फ्रांस की थी। अब उस वक्त सारे फ्रेंच मेरे जो दोस्त थे, वो आरिफ वी हैव टू वोट, फ्रेंच में कहा कि हमें वोट डालने जाना है वरना जो माखी लोपेन आ जाएगा। तो मैं भी गया था भाग के। तो हमने जैक शिराक को 80% से जितवाया था, 84 या ऐसा कुछ परसेंटेज से जैक शिराक जीता था, हालांकि मैं जैक शिराक को नहीं पसंद करता था। फिर ये पीछे चले गया जो मारीन लोपेन, फिर ये मर गया, इसकी बेटी आई मारीन लोपेन। अब ये मारीन लोपेन इलेक्शन में खड़ी हुई, पिछले इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पे आ गई थी ये मैक्रोन के मुकाबले पे, और उसका मैं वोट परसेंटेज देख के हैरान रह गया कि फ्रांस में कितनी तेजी से एक्सट्रीम राइट की तरफ लोग जा रहे हैं। अगले इलेक्शन में आपको बता रहा हूं कि ये मारीन जीत जाएगी, जिस हिसाब से चीजें चल पड़ी हैं। क्योंकि फिर ये एक्सट्रीम राइट के लोग आते हैं, फिर ये सख्त फैसले करते हैं, तो सख्त फैसलों की जरूरत है, अपीजमेंट का टाइम नहीं है। अब आपको यह है कि हम मुसलमानों की थोड़ी अपीजमेंट करेंगे, इससे आप मुसलमानों का भी भला नहीं कर रहे। यहाँ रहने वाले जो शरीफ मुसलमान हैं, जो इस मुल्क की फाउंडेशंस पे बिलीव करते हैं, मेरे जैसे लोग यहाँ पे कहीं ये नहीं चाहते कि यहाँ पे शरिया लॉ आ जाए, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाए, यहाँ पे पूरा आफाकी सोच के पूरा दुनिया में मुसलमान आ जाएं। ये मेरे जहन में कहीं नहीं है, ना मेरे जैसे लोगों में यहाँ पे, ना हिंदुओं में है। मैं कहता हूं ये एक्सट्रीम राइट वालों से भी मेरी बात होती है। मेरे कई जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो एक्सट्रीम राइट पे हैं। डेविड वैंस, वो सीधा सीधा बात करता है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है सब कुछ, सीधा। उससे जब भी बात होती है वो कहता है, यार मैं हैरान हूं कि ये हिंदुओं की तरबियत उसी हिंदुस्तान में कैसे होती है कि ये लोग ऐसी कोई चीज नहीं करते। ये दो चीजों में ऑनेस्ट होते हैं हिंदू,
एक ये अपने काम के साथ ऑनेस्ट होते हैं, जिसका भी काम करेंगे उसके साथ 100% से ज्यादा देंगे उसका। जब भी आज दुनिया में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे क्यों इतना हिंदू पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये ऑनेस्टली काम करते हैं और उसमें कहीं अपने मजहब, अपने मुल्क, अपने उसको, ऋषि सुनक को क्यों बनाया इधर, गाय की पूजा की थी इसने, मंदिरों में जाता है, अंग्रेजों ने इसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? सोच सकते थे ना कि यार ये तो हिंदू है फलाने, इसलिए कि वो इस मुल्क के लिए 100% देता है, ये इस मुल्क का भला सोचता है, कहीं अपने मजहब, अपने ओरिजिन यानी इंडिया के बारे में प्रायोरिटी नहीं देता। कहता है इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है या फला कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनाया है, हमें उसको 100% देना है। और दूसरी चीज ये है कि अपनी डेली लाइफ में भी हिंदू है ना, वो अपने मजहबी कल्चरल सोच है ना, वो दूसरों पे इम्पोज नहीं करता। हिंदू औरत साड़ी पहन के अगर बाहर भी जाएगी तो वो किसी और को ये नहीं कहेगी कि तुम भी साड़ी पहनो भाई। मुसलमान औरत हिजाब पहनेगी तो अपनी कॉलेज की सारी लड़कियों को कन्विंस कर रही होगी कि तुम भी हिजाब पहनो। उनकी प्रायोरिटी यही है कि इस्लाम इंपोज करना है। अबे पहले अपने मुल्क के तो इस्लाम को सुधारो। 56 इस्लामिक मुल्क के साला आज तक मिलके नहीं बैठे किसी इश्यू पे, क्योंकि कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, सब अलग अलग। पाकिस्तान में इस वक्त एक काम हो रहा था ईद के दौरान, ये तो कादियानियों का, अहमदियों का घर है, इसमें बकरा क्यों आया है? ये तो मुसलमान नहीं है, ये कुर्बानी नहीं कर सकते। इतनी वीडियो सरफेस पे चल रही हैं कि मस्जिद से पुलिस वाला ऐलान कर रहा है कि खबरदार है किसी अहमदी ने कुर्बानी की तो जिसके घर से बकरा निकलेगा उसके ऊपर केस होगा। अभी एक राइट नाउ इस प्रोग्राम से 5 मिनट पहले मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे, लब्बैक के 2 कारकुन वीडियो बना रहे थे। ये हमारे पीछे आप कोठी देख रहे हैं, नंबर 25, नंबर 26, घर नंबर 25, नंबर 26, इसके अंदर 3 बकरे आए हैं, ये अहमदियों का घर है, हमने पुलिस बुलाई है। देखें एसपी साहब आ गए, अब एसपी साहब अंदर से 3 बकरे लेके आए, और वो लब्बैक का कारकुन क्या कह रहा है वीडियो में, हम ट्विटर पे मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर पुलिस ने इनको सपोर्ट किया या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम लब्बैक के सारे कारकुनों को लेकर इनके घर पे हमला करेंगे। ये है मुसलमान मुल्क के अंदर के हालत। और यहाँ पे ये भाई साहब, और ये जो फ्रांस में हो रहा है ये बिल्कुल इस्लाम के लिए नहीं हो रहा, बिल्कुल मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा, ये मुसलमानों को तबाह करने के लिए हो रहा है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है फ्रांस के ऊपर मैंने काफी कवरेज दे दी आपको, और ये है कि ये बिल्कुल क्रूसेड है। ये जो आफाकी सोच है बचपन से मदरसों में जो डाली जाती है इन दिमागों में, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, सफाया मार दो इनको, इनकी औरतों पे, इनकी जगहों पे कब्जा कर लो, ये सोच है। हिंदुस्तान में गजवा हिंद लेके बैठे हैं, यहां पे क्रूसेड लेके बैठे हैं। हिंदुस्तान के गजवा हिंद के लिए पाकिस्तान बैठा हुआ है, यहां के क्रूसेड के लिए तुर्की तैयब अरदगान बैठा हुआ है। ये जितने सीरियन और ये जो आ रहे हैं ना इधर यूरोप की तरफ, जिन्होंने जर्मनी स्वीडन वगैरह में कयामत ढाई हुई है, ये सब तुर्की की मदद से आते हैं, क्योंकि रास्ता वहीं से पड़ता है, खुला छोड़ा हुआ है, दोनों बॉर्डर छोड़े हुए हैं अंदर तुर्की आने के लिए, फिर इनको प्रोटेक्शन में लेके आगे रवाना कर देते हैं। ये क्रूसेड है, सलेबी जंग है, इस्लाम फैलाने के लिए आए हुए हैं। तो अजीज दोस्तों, यूरोप को बड़े सख्त फैसले करने होंगे, उसकी लपेट में हम भी आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल सख्त फैसले जरूरी हैं। अजीज दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, एक जगह पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच, आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।